بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اور واسطے تمہارے نصف مال ہے۔ وَلَكُمْ نِصْفُ تمہارے لیے آدھا ہے، مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ اگر نہ ہو ان کی کوئی اولاد نہ ہو تو پھر خاوندوں کو آدھا مال ملے گا۔ ٹھیک ہے، یہ پچھلی آیت جو گزری تھی اس میں نسبی رشتے جو تھے، نسبی اولاد جو تھی ان کا تذکرہ تھا۔ اب یہ سببی اولاد سے مراد کہ نکاح ہونے کے بعد ان کی اولاد جو ہے جو حصے میں آتی ہے، یعنی ایک عورت کا پہلے کہیں اور نکاح تھا اور اس کی اولاد اس سے ہوئی ہے، اس نے طلاق دے دی، آگے اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح ہو گیا، اب جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے تو پھر اولاد بھی اسی کے سپرد ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ سببی اولاد جو ہے اس کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ تو فرمایا کہ اگر جو ہے وہ تمہارے لیے آدھا مال ہے اس میں سے جو چھوڑ جائیں تمہاری بیویاں، یعنی فوت ہو گئی بیوی اور مال چھوڑ کے گئی، وہ مال چاہے شادی کے وقت اس کے میکے والوں نے دیا ہو، چاہے اس کے خاوند نے اس کو بنا کے دیا ہو جس کے ساتھ نکاح ہوا ہے، چاہے جو ہے وہ اس نے خود کو محنت مزدوری کر کے تو تیار کیا ہو، کو سونا شونا کو بنایا ہوا ہو اپنا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب وہ فوت ہو گئی تو اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کے حصے میں کتنا آئے گا؟ آدھا مال۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اور اگر ان کی اولاد ہو، ٹھیک ہے، پچھلے خاوند میں سے وہ لے کے آئی ہے، اولاد ہو تو پھر فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا پس تمہارے لیے چوتھائی ہے۔ کتنا ہے؟ چوتھائی، یعنی 4 حصے کیے جائیں گے، چوتھا حصہ جو ہے وہ اس کو خاوند کو دیا جائے گا۔ مما ترکنا من بعد وصیت مما ترکنا اس میں سے جو چھوڑ گئی، من بعد وصیت بعد وصیت کے، یوسینا جو اس نے وصیت کی ہے جی، بہا او دین اور قرض کے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اگر اولاد نہ ہو تو پھر خاوند کو کتنا ملے گا؟ آدھا مال۔ اگر اولاد ہو تو پھر خاوند کو چوتھائی، 3 حصے جو ہیں وہ اس کے رشتہ داروں کو پھر تقسیم کیے جائیں گے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور واسطے ان کے، یعنی خاوند فوت ہو گیا، عورت جو ہے وہ اس کی وارث جو بن رہی ہے، واسطے ان کے یعنی ان عورتوں کے کتنا ہے؟ چوتھائی ہے، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا، ان لم یکن لکم ولد اگر نہ ہو تمہاری کوئی اولاد، ٹھیک ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ عورتوں کے لیے کتنا ہے؟ چوتھائی، ٹھیک ہے، چوتھائی اس کو دیا جائے گا، 3 حصے اس کے رشتہ داروں میں تقسیم ہوں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ پس اگر اولاد ہو، ٹھیک ہے، اس خاوند کی اولاد ہو، وَلَهُنَّ الثُّمُنُ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ پس ان کے لیے 8واں ہے، ٹھیک ہے، کتنا ہے؟ 8واں حصہ ہے، مما ترکتم جو تم نے چھوڑا،
من بعد وصیت، بعد توصونا، بعد وصیت کے جو تم نے وصیت کی، بہا او دین، یا قرض کے. یعنی وہ میں نے پہلے بھی بتایا نا آپ کو کہ ترکہ جو ہے وہ اس طرح تقسیم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے کفن دفن، پھر اس کے بعد اس کا قرض جو اس کے اوپر ہے وہ اس کے مال میں سے وہ ادا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس کی وصیت پر عمل کیا جائے گا. جو وصیت وہ کر گیا اس پر عمل کیا جائے گا. یعنی اس نے وصیت کی کہ میرے مال میں سے فلاں کو دے دیا جائے، اتنا مال میرا فلاں کو دے دیا جائے، کسی مسجد کے لیے وصیت کر گیا، کسی ادارے کے لیے، کسی درس کے لیے جی وصیت کر گیا، تو اب جو وصیت اس نے کی ہے وہ اس کے مال میں سے وہ پوری کی جائے گی. اس کے بعد پھر ترکہ جو ہے نا یہ تقسیم ہوگا. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، اور اگر ہو وہ مرد، یہ راجلن اوی امرأۃن، یہ راجلن اور اوی امرأۃن یہ یعنی کہ اکٹھا ہی ہے، مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے، مرد یا عورت، یہ یا بعد میں جو آیا نا اس کا ترجمہ اس کے ساتھ ہی کرنا ہے. یعنی اگر ہو مرد یا عورت، یورثو جو وارث بنایا جاتا ہے یا وارث بنایا گیا ہو، کلالتن لا ولد ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر کسی کا جو ہے نا ایسے کوئی مرد یا عورت ہو جس کا جو ہے نا مال تقسیم کیا جانا ہو، ٹھیک ہے، لیکن فرمایا کہ وہ لا ولد ہوں. لا ولد سے مراد اوتر بھی اس کو کہتے ہیں نا، یعنی جس کا کوئی بھی نہ ہو دنیا میں، یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہو، نہ پوتا پوتی، نہ بیٹی، نہ اس کے والدین میں سے کوئی ہو، نہ باپ ہو، نہ والدہ ہو، نہ دادا دادی وغیرہ، یہ وہ اوپر بھی کوئی نہ ہو، نیچے بھی کوئی نہ ہو، ٹھیک ہے. تو ایسے کا اگر ترکہ جو ہے وہ تقسیم ہو رہا ہو تو پھر کیا ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ، ماں کی طرف سے کیا ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، ماں کی طرف سے، یعنی ماں جو ہے نا وہ جب اس کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اس کی اپنی اس میں سے تو اولاد کوئی نہیں ہے، لیکن ماں کی طرف سے جو ہے نا وہ اولاد جو ہے نا وہ ہے، بھائی ہے یا بہن ہے، تو پس کیا ہے، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ، پس ہر ایک کے لیے منہما ان میں سے سدس چھٹا حصہ ہے، ٹھیک ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، یعنی ایک ہو، بھائی ہو یا بہن ہو، ٹھیک ہے، یا بھائی ہو یا بہن ہو، تو اب یہاں پہ کوئی فرق نہیں ہے کہ بھائی کا اتنا ہوتا ہے تو اور اس کا اتنا آدھا ہونا چاہیے اور لڑکی کا آدھا ہونا چاہیے، نہیں، چھٹا ہی ہے، چاہے بھائی ہے چاہے بہن ہے، اس کا چھٹا ہی ہے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پس اگر زیادہ ہوں، بھائی زیادہ ہوں یا بہنیں زیادہ ہوں یا دونوں، تو کیا ہے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ، تو وہ شریک ہوں گے اس میں، فی الثلث، تہائی میں، ٹھیک ہے، یعنی تیسرا حصہ، تین حصے پھر ہوں گے تو پھر تیسرا حصہ ان کو دیا جائے گا. تو تیسرے حصے میں اب یہ ہے کہ وہ اگر زیادہ تعداد میں ہے تو وہ تیسرا حصہ ہی ان کو صرف تقسیم ہوگا سب کو، یہ نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک کو تیسرا نہیں. پھر ثلث وہ شریک ہوں گے کس میں، تہائی میں، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، بعد اس کے جو وصیت کر گیا اور بعد قرض کے.
غیر مضار، جبکہ نقصان نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ مرنے والا جو ہے وہ کسی مطلب غیر کو نوازنے کے لیے وہ پیسہ روپیہ جو ہے نا وہ نہ دے کے گیا ہو، وہ اپنے جو ہیں وہ اس کے ان کو معروم اور نقصان ان کو دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ وصیۃ من اللہ، یہ اللہ کی وصیت ہے، یعنی ارشاد ہے اللہ رب العزت کا، واللہ علیم حلیم، اور اللہ علم والا، جاننے والا، حلم والا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ ومن یطیع اللہ، اور جو فرما برداری کرے اللہ کی، ورسول، اور اس کے رسول کی، یدخلہ، داخل ہوگا اس میں، داخل ہوگا وہ جنات، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فی، اس میں ہمیشہ رہے گا، وذالک جزاء وذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، اور جو نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، ویتعدی حدودہ، اور اس کی حدوں کو پھلانگے، بڑھ جائے، جی، یدخلہ نارا، داخل کرے گا اس کو اللہ آگ میں، خالدا فیہا، اس میں ہمیشہ رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُہین، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ جو واللاتی یأتین الفاحشۃ، جو بدکاری کریں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، ٹھیک ہے، یعنی لائیں فاحشہ، بے حیائی، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو بدکاری کریں، گناہ کریں تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن، پس گواہ بنا لو ان پر، اربعۃ منکم، 4 مردوں کو اپنے میں سے، فَإِن شَهِدُوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پس قید کر لو ان کو گھروں میں، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، حتیٰ کہ آ جائے ان کو موت ان کو اٹھا لے، یعنی ان کو قید کوئی ماہ، 2 ماہ، 2-4 ماہ یا 2-4 سال کے لیے نہیں، کوئی قید نہیں ہے اس کی کہ اتنے سال ان کو قید کرنا ہے، یعنی قید ان کو ایسا کرنا ہے، چاہے اپنے گھر میں، سسرال کے گھر میں، میکے کے گھر میں، یا قید خانے میں، جی، جیل میں، ان کو قید کر لینا، اور قید بھی ایسی کہ پھر ان کو وہیں پہ موت آ جائے، اس کا جنازہ ہی وہاں سے اٹھے، اس وقت تک قید کر لینا ہے۔ او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا دے اللہ واسطے ان کے کوئی راستہ، یعنی اللہ کوئی راستہ پھر نکالے۔ وہ راستے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب تک اور کوئی حکم نہیں آ جاتا اس وقت تک یہ حکم ہے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں حکم جو ہے نا وہ اور آ گیا۔ اس راستہ نکالنے سے مراد یہ ہے کہ اور راستہ جو ہے وہ جب تک نہ نکلے، یعنی اور کوئی حکم نہ آ جائے، جب اور حکم آ گیا تو پھر یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہو گیا، ٹھیک ہے، اب یہ حکم اس پر عمل درآمد نہیں ہے، اب یہ حکم منسوخ ہے، یعنی اب جو ہے وہ کنوارا مرد اور کنواری عورت، یعنی کنوارا لڑکا اور لڑکی، ان کی سزا 100 کوڑے، اور شادی شدہ زانی جو ہے ان کی سزا رجم کرنا، یہ رجم کرنا، یہ شادی شدہ کی سزا مقرر ہو گئی۔ آگے جا کے سورہ نور میں جو ہے نا وہ اس کی تفصیل آئے گی، یعنی جو کنوارے لڑکا لڑکی ہیں ان کی سزا 100 کوڑے، اور
جو شادی شدہ زانی ہو ان کی سزا رجم کرنا، یعنی رجم کرنے سے مراد بس درمیان میں ان کو بٹھا لیں، وہ عورت ہے یا مرد ہے تو پھر دائرے میں کھڑے ہو کے پتھر اٹھا کے بڑے بڑے بس ان کو پتھر مارنے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک یعنی وہ پتھر مار سکتے ہیں اس وقت تک پتھر مارے، ان کی روح پرواز ہوتی ہے تو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ واللذانی یأتیانہا منکم فآذوہما، اور وہ جو لائیں یہ کام، یعنی کیا یہ ایسا کام کریں یعنی کہ برائی کا کام کریں، منکم تم میں سے، فآذوہما پس ایذا دو ان کو، فإن تابا واصلحا پس اگر توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما تو منہ پھیر لو ان سے، ان اللہ کان توابا رحیما بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے یہ بھی اس میں صرف ایذا دینے کے بارے میں حکم ہوا، ان کو ایذا دو، تکلیف دو ان کو، تو اس سے مراد اگر وہ ہے جو پچھلا حکم گزرا پھر تو یہ آیت بھی منسوخ۔ اگر ایذا دینے سے مراد یہ ہے کہ اگر تم میں سے جو ہے وہ کنوارے لڑکا اور لڑکی زنا کریں تو پھر ان کو ایذا اس صورت میں دو کہ انہیں 100 کوڑے مارو، تو پھر تو یہ حکم جو ہے یہ محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس سے مراد شادی شدہ ہیں، شادی شدہ زانی جو ہیں، کہ اگر شادی شدہ زانی اگر یہ کام کریں یعنی برائی کریں، گناہ کریں، زنا کریں تو پھر فآذوہما ان کو ایذا دو، ایذا کس صورت میں کہ ان کے اوپر رجم کرو۔ اگر اس سے مراد وہ ہے تو پھر بھی یہ حکم محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ اس میں صراحتاً وہ سزائیں جو ہے نا وہ اس میں ذکر کوئی نہیں کی گئی۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، سوائے اس کے نہیں ہے کہ توبہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، علی اللہ، اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء جو کام کرتے ہیں برائی کا، بجہالۃ حماقت سے، نادانی سے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ معاف کرے یا نہ کرے۔ نادانی سے جو گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد پھر ثم یتوبون من قریب، پھر توبہ کریں جلدی، توبہ میں جو ہے نا وہ کیا کریں، جلدی کریں توبہ میں۔ گناہ ان سے حماقت سے ہو گیا، نادانی سے، نہ سمجھی سے ہو گیا، لیکن اب ساتھ ہی انہوں نے توبہ کر لی اللہ کے حضور کہ باری تعالیٰ گناہ ہو گیا مجھ سے، میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، پکی اور پختہ توبہ کر لی۔ فَأُولَٰئِکَ یتوب اللہ علیہم، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ توبہ قبول فرماتا ہے اللہ ان کی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور بے شک اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ سال تو بہت زیادہ ہے، 1 ماہ پہلے بھی جو توبہ کر لے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ بھی قبول فرما لے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ مہینہ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی 1 دن 1 ہفتہ پہلے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر فرمایا 1 ہفتہ بھی بہت زیادہ ہے، اگر کوئی 1 دن پہلے بھی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ بھی قبول فرما لے گا۔ پھر فرمایا کہ دن بھی بہت زیادہ ہے، 1 گھنٹہ پہلے بھی اگر کوئی توبہ کر لے اللہ اس کی بھی توبہ قبول فرما لے گا۔ پھر فرمایا کہ یہ بھی زیادہ ہے
کوئی مرنے سے پہلے بھی توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اب یہ ہے کہ یہ اس کے لیے ہے کہ جس سے توبہ کی توفیق مل جائے۔ جی ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے نا کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا جا رہا ہے اور موت کا کوئی موت کی کوئی خبر نہیں، کب آ جائے جی، اور اسے توبہ کی توفیق ہی نہ ملے، ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے نا۔ بیٹھ جائیں۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مزید وضاحت فرمائی نا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس کی توبہ نہیں ہے لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، ان لوگوں میں سے نہیں ہے وہ توبہ ان لوگوں کی یعملون السیئات جو گناہ کرتے ہیں، کام گناہ کا کرتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، حتیٰ کہ جب ان کو موت آ جاتی ہے، ان میں سے کسی ایک کو، احدهم الموت، ان میں سے کسی ایک کو موت آ جاتی ہے، قال انی تبت الآن، کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ جب موت سامنے کھڑی ہوتی ہے اور موت اسے نظر آ جاتی ہے اور نزع کا عالم ہوتا ہے، اس وقت کہتا ہے اب میں توبہ کرتا ہوں۔ لیکن فرمایا وَلِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جو مرتے ہیں اور وہ کافر ہو کر مرتے ہیں، یعنی ان کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، تو اس موقع کی، اس وقت کی توبہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قبول نہیں کرتا کہ اب تمہیں موت نظر آ گئی ہے تو اب تم توبہ کر رہے ہو۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، یہ وہ لوگ ہیں کہ تیار کی ہے ہم نے واسطے ان کے، تیار کیا ہے دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو نہیں حلال تمہارے لیے، ان ترثوا النساء کرہا کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، جبرن، ولا تعدلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، اور نہ روکو ان کو، جی ان عورتوں کو نہ روکو، لتذہبوا ببعض، جو تاکہ تم لو ان سے جو مہر دے چکے، ببعض کا مطلب بعد جو دے چکے، ما آتیتموہن جو دیا تم نے ان کو، اس میں سے تم نہ لو، سمجھ آئی؟ یعنی جو مہر تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے اب تم ان سے نہ لو، الا ان یاتینا، مگر یہ کہ لائیں بفاحشہ، بے حیائی، یعنی وہ تمہارے سامنے پھر کوئی بکواسات کرنا شروع کر دیں، تمہاری بدتمیزی، بد اخلاقی کرنا شروع کر دیں، تو بہتر یہی ہے کہ تم مطلب صلح صفائی سے، افہام و تفہیم سے ان کو فارغ کر دو، مبینہ کھلی بے حیائی کرنا شروع کر دیں، وعاشرون بالمعروف، اور ان سے برتاؤ کرو بلائی کے ساتھ، اچھا برتاؤ کرو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پس اگر ناپسند کرو ان کو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا، تو قریب ہے کہ جس کو تم ناپسند کرتے ہو، کسی چیز کو ناپسند کرو، وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس میں بہت بھلائی رکھے اللہ اس میں، یعنی تم ان کو ناپسند کر رہے ہو لیکن وہ تمہارے لیے وہ بہت فائدہ مند ہو، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں یہ تھا کہ یہ دستور تھا لوگوں کا کہ اگر کوئی مر جاتا تھا نا تو اس کے عورت کے وارثوں میں سے کوئی بھی مرد اٹھ کر، یعنی اس کا دیور یا اس کی اولاد جو خاوند کے مطلب پہلی بیوی میں سے ہو، جی تو ظاہر ہے کہ وہ خاوند جب تک وہ اس کے نکاح میں تھی اس وقت تو اولاد اس کی جو ہے نا اس کو ماں کہتے رہے، جب خاوند فوت ہو گیا تو نکاح تو ختم ہو گیا نا،
تو اب وہ ان کی ماں تو نہ رہی، وہ کیا کرتے تھے کہ ان کی اولاد میں سے، خاوند کی اولاد میں سے کوئی یا اس کے بھائیوں میں سے کوئی، وہ اس عورت کے اوپر جو ہے نا آگے بڑھ کے چادر ڈال دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ چادر ڈال دیتے اس عورت کے اوپر۔ جو سب سے پہلے چادر ڈال دیتا، جو پہل کرتا اس میں، تو وہ گویا کہ وہ عورت اس کی ملکیت میں چلی جاتی۔ اور یہ کہا کرتے تھے کہ مطلب جب چادر ڈالتے نا تو کہتے کہ اب اس کا میں مالک بن گیا جی۔ تو پھر کیا کرتے تھے کہ وہ یا تو اس کا نکاح کسی کے ساتھ کرواتے، تو اگر وہ نکاح کرواتے تو حق مہر خود وصول کرتے، یعنی گویا کہ فروخت کرتے اس کو، اس عورت کو فروخت کرتے پیسوں میں، یا تو یہ کام کرتے یا پھر ان کو ویسے ہی قید میں رکھتے اور کسی کے ساتھ بھی ان کا نکاح وغیرہ نہ کرواتے۔ یہ معاملہ تھا، یہ جس کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تم ایسے وارث نہ بن جاؤ عورتوں کے جبر کے ساتھ، ظلم کے ساتھ جی۔ یہ آیت کریمہ تب نازل ہوئی۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر ارادہ کرو تم بدلنا بیوی کا، مکان زوجین دوسری بیوی، مطلب دوسری بیوی کے ذریعے بیوی کو بدلنا چاہتے ہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور دے چکے ہو تم ان میں سے ایک کو، یعنی ایک بیوی ہے، دو بیوی ہے، جتنی بھی ہے، ان کو تم فارغ کرنا چاہتے ہو، نئی بیوی کے ساتھ، نئی عورت کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتے ہو، تو ان کو تم دے چکے ہو قنطاراً ڈھیروں مال، فلا تاخذوا منہ شیئا، پس نہ لو اس میں سے کچھ بھی۔ اب جو دے چکے ہو وہ انہی کا ہے، اس میں سے تم کچھ بھی نہ لو۔ اتاخذونہ بہتانا و اثما مبینا، کیا لوگے تم اس کو بہتان لگا کر اور کھلے گناہ سے؟ اور وہ کیا کرتے تھے کہ وہ نئی عورت کے ساتھ جو ہے نا وہ شادی کرنا چاہتے تھے نا، اب پرانی عورت سے انہوں نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے جی، اور جو ہے چاہتا ہے کہ جناب اس کو میں فارغ کر دوں، نئی عورت کے ساتھ شادی کر لوں۔ اب کوئی ریزن بھی تو ہوتا ہے نا طلاق دینے کا، بغیر کسی وجہ کے ایسے طلاق دے دے تو پھر بدنامی اپنی بھی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ کوئی نہ کوئی بہتان ان پر لگا دیتے، ان عورتوں پر، اپنی منکوحہ عورت، اس کے اوپر کوئی نہ کوئی عیب لگا دیتے کہ یہ ایسی ہے، ایسی ہے، اس کے فلاں کے ساتھ کوئی چکر ہے، یا مطلب بہت زیادہ باتونی ہے، گالم گلوچ کرتی ہے، یہ ہے وہ ہے، کوئی نہ کوئی بہتان اس کے اوپر لگا دیتے۔ فرمایا کہ یہ طریقہ کار تمہارا درست نہیں ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور کیسے لوگ لیتے ہو تم اس کو، یا کیسے واپس لوگے اس کو، یعنی حق مہر کو، یا جو بھی اس کو دیا ہے، تحفہ طائف یا کوئی بھی سامان، وہ تم کیسے واپس لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے اوپر برہنہ ہو چکے، ٹھیک ہے، برہنہ یعنی تم ایک دوسرے کے راز و نیاز ہو چکے ہو جی۔ تو برہنہ سے مراد کے معاملات تمہارے میاں بیوی کے جو ہیں آپس کے، وہ تم ادا کر چکے ہو جی۔ تو اب تم اس مال میں سے تم واپس کیسے لے سکتے ہو؟ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور لیا تم سے پکا عہد، ان عورتوں نے تم سے عہد بھی لیا، یعنی جب شادی ہوئی تو پھر عہد و پیمان آپس میں جو ہے نا وہ ہوئے، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ تم نے بلا دیں، اور نئی عورت کے چکر میں تم اس کو چھوڑ رہے ہو۔ تو یعنی اگر یہ معاملہ کرنا چاہتے ہو تو پھر افہام و تفہیم کے ساتھ
یا اس کو خلا کا اختیار دے دو، ٹھیک ہے جی تم خلا لے لو، یا جو ہے وہ تم رضامندی کے ساتھ اس کو جو ہے نا وہ طلاق دے دو اور نئی عورت کے ساتھ شادی کر لو۔ نئی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی کوئی ممانعت تو نہیں ہے نا، کہ اسلام جو ہے وہ منع کرتا ہے نئی عورت کے ساتھ شادی کرنے سے، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن وہ تمہاری بیوی رہ چکی ہے، تمہاری رازدار رہ چکی ہے، تم آپس میں معاملات جو ہے نا وہ میاں بیوی کے وہ کر چکے ہو، اب تم اس کے اوپر کوئی بہتان لگاؤ، کوئی الزام لگاؤ جی کسی قسم کا، وہ نامناسب ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور نہ نکاح کرو جن سے نکاح کر چکے تمہارے باپ دادا، ٹھیک ہے، آباؤکم، جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ان سے نکاح نہ کرو، یعنی تمہارا باپ جن سے نکاح کر چکا، اب باپ فوت ہو گیا اور بیٹا کہے کہ جی میں اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں جی، تو وہ جو ہے کیونکہ وہ باپ کی منقوہ رہ چکی ہے، اب مناسب نہیں ہے کہ بیٹا اس کے ساتھ نکاح کرے۔ جی آباؤکم من النساء، یعنی جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے، الا ما قد سلف، مگر جو گزر چکا، یعنی اس سے پہلے یہ حکم آنے سے پہلے کئی ایسے واقعات ہو چکے تھے جی، دادا کی جو تھی بیوہ وہ اس کے ساتھ نکاح کر لیا، باپ کی اپنا بیوہ تھی اس کے ساتھ نکاح کر لیا، تو وہ اس سے پہلے یہ گزر چکے تھے واقعات۔ فرمایا جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب آئندہ کے بعد تم ایسے نہیں کر سکتے۔ انہو کان فاحشۃ و مقتا، بے شک یہ بے حیائی ہے اور غضب کا کام ہے جی، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں، یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، تو کیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، وبناتکم، اور بیٹیاں تمہاری بیٹیاں، واخواتکم، اور بہنیں، وعماتکم، اور پھوپھیاں، وخالاتکم، اور خالائیں، وبنات الاخی، اور بھائی کی بیٹیاں یعنی کہ بھتیجیاں، بھائی کی بیٹیاں یعنی کہ بھتیجیاں، وبنات الاختی، اور بہن کی بیٹیاں یعنی کہ بانجیاں، وامہاتکم اللاتی ارضعنکم، اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، واخواتکم من الرضاعۃ، اور وہ بہنیں جو رضائی بہنیں ہیں، یعنی ایک ہی ماں کے سے تم نے بھی دودھ پیا اور اسی سے کسی اور لڑکی نے بھی دودھ پیا، تو وہ بھی تم پر حرام ہے۔ تو یہ دودھ پینے کا عمل جو ہے یعنی 2 سال، پورے 2 سال، اس 2 سال کے عرصے کے اندر، بچپن اپنا پیدائش سے لے کر 2 سال تک، اگر کسی لڑکی نے تمہاری ماں کے پستان سے ایک چسکی بھی اگر دودھ پیا ہے، ایک چسکی بھی یعنی ایک قطرہ بھی اگر اندر چلا گیا تو وہ حرمت ثابت ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ تم پر حرام ہے۔ لیکن 2 سال کے بعد اگر پیا ہے، یا تم نے اس عورت کا دودھ پیا ہے کہ جس سے وہ اس کی بیٹی نے بھی دودھ پیا ہے،
لیکن دودھ پیا ہے 2 سال کے بعد، پھر رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ رضاعت ثابت ہونے کے لیے یہ عمر کا ہونا بھی، یعنی 2 سال تک، یہ بھی لازم اور ضروری ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور امہات نسائکم، اور مائیں وہ جو تمہاری عورتوں کی ہیں، یعنی تمہاری ساس، سمجھ آئیے؟ امہات نسائکم، تمہاری عورتوں کی مائیں، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری گود میں ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی نکاح تم سے ہوا اور وہ عورت کسی اور خاوند کی طرف سے اس کو اولاد ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تم پر حرام ہے، جو تمہاری گود میں ہیں، یعنی تمہاری کفالت میں جو آئی ہیں۔ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، ان بیویوں سے جن سے تم صحبت کر چکے، دخول کر چکے، دخلتم بہن یعنی صحبت کر چکے، یعنی تمہارے ساتھ نکاح ہوا، اب نکاح کے فوراً بعد اگر تم نے طلاق دے دی ہے تو اب اس کی بیٹی جو ہے نا وہ تمہارے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے؟ صحبت نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن اگر تم نے صحبت کر لی ہے ان سے تو پھر اب ان کی بیٹیاں تم پر حرام ہو گئیں۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، بس اگر نہ صحبت کی ہو ان سے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی بہویں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہاری پشت سے ہوں، یعنی تمہاری حقیقی اولاد ہے، اگر وہ بیوی ہے وہ پچھلی اس کے خاوند کی اولاد ہے، اور وہ بیٹا جو ہے وہ اگر بیوی رکھتا ہے اور وہ فوت ہو گیا، اب اس کی بیوی جو ہے وہ اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس کا اپنا وہ بیٹا نہیں ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو حقیقی بیٹا ہو اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس پر حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ جمع کرنا 2 بہنوں کا، ایک مرد کے عقد میں 2 بہنیں، سگی بہنیں جو ہیں وہ نہیں آ سکتی، الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر گیا، یعنی اس سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا لیکن اب نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔